على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أولياء الكاملين العارفين وعلماء الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال تدومين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم حمد الصلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنا بارک کا فضل و کرم اور اس کا قدرت و احسان احسان اور جمعۃ المبارک کی مقدس ساعت اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صحیح معنی بیان کرنا اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کے دلوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اسلام دشمن طاقت ہے اسلام کا چہرہ نعوذ باللہ من ذالک مسخ کرنے کے پروگرام ہے اور مسلمانوں کی قوت پاور ان کی اتحاد یونٹی کو آزما
جذبہ ایمانی کو چیک کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، کسی بھی طرح پوری پلاننگ کے ساتھ پورے پروگرام کے ساتھ اسلام اور پاکستان، یہود و نصارہ، غیر مسلم، سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف گاہے بگاہے. اور اب تو حال یہ ہے کہ بہت کم وقت میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سازش کھیلی جا رہی ہے. پہلے وہ کھلا کھلا ڈائریکٹ حملے کرتے تھے، اور وہ حملہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے. حملے سے مراد یہ ہے کہ کبھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کر کر، کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ، کبھی نازیبا کلمات اسلام کے خلاف بن کر ڈائریکٹ حملے کیا کرتے. لیکن اب انہیں ڈائریکٹ حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، بلکہ ان کو ایسے لوگ مہیا ہو چکے ہیں، ایسے لوگ مل چکے ہیں جو ان کا کام بآسانی کر دیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نام نہاد مسلمان ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی کلامی بڑا ہوا ہے، لیکن ان کا دل انہی مغرب کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جن کی وہ پیروی کرتے ہوئے اسلام اور اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف کسی بھی طرح کے حرکت استعمال کر کے ان لوگوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آج سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں، اور اگر آپ اس بات سے اتفاق کریں کہ ممبر ایک ایسا ذریعہ اور دینی مدارس کی مسند، یہ دو وہ چیزیں ہیں، یہ دو وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے ہم صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں. وگرنہ آج کوئی کتاب اٹھا کر نہیں پڑھ رہا ہوں، کتابوں سے دور کر دیا گیا ہے، شغف ختم کر دیا کتاب کا. آج اسکولوں میں، کالجز میں وہ تعلیم ہے ہی نہیں. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل اسکول ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تعلیم کیسے میسر آئے؟ کیسے ہمیں معلوم ہو، کیسے ہم جانیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری پہچان کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ آج وہ ذرائع جہاں سے ہم نے بچے کو پڑھنا سکھایا تھا، جہاں سے ہم نے کوشش کی تھی، جہاں سے ہم نے چاہا تھا کہ ہم وہاں سے اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکیں گے، لیکن آج وہ ذرائع ختم کیے اور مسلسل ختم کیا جا رہا ہے. بات کی توالد میں جانے سے گریز کرتے ہوئے صرف مدعے پر اور مقصد پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء اہل سنت، اکابر علماء، اولیاء، بزرگان دین کا فیض ہے کہ آج ہم اس جمہوریہ
العالمین ہمیں اس سے برے دن سے بچائے کہ اس سے برے دن دیکھنا نصیب نہ فرمائے. اور وہ برے دن کیا ہیں کہ جہاں تک کہ اسمبلی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو نام پر تو اپنے لیبل لگایا ہوا ہے مسلمان ہونے کا، لیکن کام مسلمانوں والے نظر نہیں آتے. نام کے اور نسبت کے اعلیٰ نسبتیں لگانے والے آپ سمجھدار ہوں گے. اور میں اشارہ دے رہا ہوں، ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ میرا اشارہ کس کی جانب ہے. وہ لوگ جو اچھی اور اعلیٰ نسبتیں لگا کر اپنے نام کو چمکا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اسمبلیوں میں موجود ہو کر اور اعلیٰ عہدیدار اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر ایسی حرکات کر رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ صرف نام کے زبانی اور کلامی کلمہ کو مسلمان ہے، لیکن دل ان کا ابھی تک یہود و حموز کے ساتھ بنا ہوا ہے. یہود و حموز کے ساتھ کس طرح کی سازشیں کہی جا رہی ہیں. ابھی چند ہی دن، ایک دو روز قبل کی بات ہے، آپ کی شاید علم میں ہو کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ میرا اسی موضوع پر ہے. ایک بل پیش کیا گیا ہے سندھ اسمبلی میں، اور اس بل کا جو مقصد ہے اور اس بل میں جو شکیں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے قبل کسی بچے پر اسلام پیش نہیں کر سکتا. یہ جبرن کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ جبری تو ہے ہی اور منع کہ جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، لیکن یہ ہمارے ہاں سندھ اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا، اور سندھ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران جنہوں نے یہ بل پیش کیا اس میں یہ شک ہے کہ 18 سال سے قبل کے بچے پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا. اور دوسری شک یہ پیش کی گئی اس میں کہ 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے گا، کوئی نام مسلم تھا اور اسلام قبول کرنا چاہے گا تو اسے فی الفور اجازت نہیں دی جائے گی. نعوذ باللہ بچائے. اس سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے کو یہ سوچنے کے لیے کہ اسلام فوراً قبول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے 21 دن تک ایک جگہ پر سیو کیا جائے گا، اور پھر اس کی ذہن سازی کے لیے اس کو مختلف مذاہب کے لٹریچر دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ ان کو پڑھو، ان کا مطالعہ کرو، اس کے بعد تم سوچنا اسلام قبول کرنے کا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یا حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان بچوں نے اسلام قبول کیا جن کی عمر 18 سال ابھی نہیں ہوئی تھی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تمہاری عمر 18 سال ہو جائے تو تم اسلام قبول کرنا؟ کیا اسلام یہ ہے؟ یہ وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اب یہودی ڈائریکٹ حملے نہیں کر رہے، بلکہ اپنے جو پٹھوں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو اسمبلی کے فلور پر اسمبلی میں بیٹھ کر عواموں پر فائز ہیں، وہ لوگ جب ان یہودیوں کے کام کر دیں گے تو انہیں پھر ڈائریکٹ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ آج ہماری ہی اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں ایسی چیزوں کو داخل کر رہے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جب دکھا ہوگا تو بتائیے کہ جب، اور پھر جو میں نے ابھی آپ کو ایک بات کہی کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز وہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ نسبت علی رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ، نسبت علی رکھتے ہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا، دعوت اسلام دی، تو پھر سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کی عمر ایک روایت میں 8 سال آتی ہے اور ایک روایت
صرف یہی نہیں، اور دیگر صحابہ کے نام بھی میرے پاس ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 11 سال تھی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے 18 سال سے پہلے حضور کے دست مبارک پر حضور کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ تم اسلام 18 سال سے پہلے کیوں قبول کر رہے ہو، بلکہ عشق جب بولتا ہے، جب عشق اٹھتا ہے تو پھر عمر نہیں دیکھتا بلکہ دل دیکھتا ہے۔ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے 18 سال سے قبل اسلام قبول کیا۔ آج وہ اعلیٰ عہدیداران بیٹھ کر اس شک کو پیش کرتے ہیں، اس بل کو پیش کرتے ہیں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کسی پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا۔ ارے اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ یہودی بچہ کہ جو حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کر فرشتہ ہو گیا تھا، حضور کی محبت میں اتنا کھل چکا تھا کہ آتے جاتے جب اس کا باپ اسے کام کاج کے لیے بھیجتا تو پھر کہیں اور نہ جاتا بلکہ حضور کے دیدار کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اور اتنی محبت، اتنا عشق میرے آقا کریم علیہ السلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضور کا دیدار اسے نہ ہو سکا۔ اب اس کی وارفتگی، اس کی محبت، اس کا عشق جو تھا وہ بڑھتا رہا۔ حضور سے ملاقات کے مشتاق میں وہ اتنا بے چین ہو گیا، جب حضور کا دیدار اسے نصیب نہیں ہوا تو اس کی حالت بگڑتی چلی گئی اور وہ بستر پر آ کر لگ گیا۔ جب اس کو اطباء بڑے معالج سے علاج کے لیے بلایا گیا، ان کو دکھایا گیا، تو پھر اس کے بعد سے ان معالج، ان ڈاکٹرز نے یہ کہا، وہاں اس وقت کے طبیبوں نے یہ کہا کہ اب اس کی جان لینے کا وقت ہے، اب اس کی روح پرواز کرنے کو ہے، بس اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ بیٹے کے پاس باپ موجود تھا، وہ یہودی کا بچہ تھا، اس پر کسی نے اسلام پیش نہیں کیا تھا، بلکہ حضور کو دیکھ کر ہی وہ اتنی محبت میں فرشتہ، اتنی محبت میں اتنا عاشق ہو چکا تھا کہ صرف اور صرف اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس حضور کا دیدار چاہیے تھا۔ اپنے بیٹے کو اس حالت کو دیکھ کر بیٹے کے قریب باپ ہوا، باپ نے کہا کہ بیٹا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتا ہے تو بتا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اب تمہیں معلوم ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب مجھ سے اگر یہ معلوم کرتے ہو، پوچھتے ہو کہ میری آخری خواہش کیا ہے، تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نے اب تک تجھ سے یہ بات چھپا کر رکھی، لیکن آج بتانے کا وقت ہے، اور شاید میرے درد کی دوا اسی میں ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سے ملنے، جس کی ملاقات کے لیے میں جاتا تھا، وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس انہیں میرے حال کی خبر پہنچائی جائے۔ اس یہودی نے جب اپنے بچے کی یہ بات سنی، اس نے کہا کہ بیٹا کیوں نہ ہو، میں تیری خواہش کیوں پوری نہ کروں، جب تو اس حالت میں ہے تو میں تیری اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ کسی شخص کو بھیجا گیا، حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، میرے آقا کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ اٹھو چلو، ہے تو ایک یہودی کا بچہ لیکن وہ مجھ سے محبت اتنی کرتا ہے اور اس حالت میں ہے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ حضور اس یہودی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اس یہودی کے بچے کو کی حالت ایسی تھی، اس یہودی کے بچے کی قسمت پر کہ آج قسمت بھی ناش کر رہی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس یہودی کے بچے کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا۔
اب تھا تو وہ یہودی، اس سے کہا کہ اس حالت میں کیسے پہنچے. اس نے سارا معاملہ، سارا واقعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. حضور نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میرا آخری وقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت تک کی ضمانت اگر آپ لیتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. اس شخص نے جب اس یہودی کے بچے نے یہ کہا تو میرے آقا کریم علیہ السلام جو کریم آقا ہے انہوں نے کلمہ پڑھایا. وہ شخص مسلمان، وہ یہودی کا بچہ مسلمان ہوا اور روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی. اب اس یہودی کے بچے کے باپ نے کہا کہ اب اس بچے کی میت مسلمانوں کی قبرستان میں دفنائی جائے، اس کو مسلمانوں کے ساتھ ہی معاملات جو ہوتے وہی کیے جائے، اب یہ تمہاری امانت ہے. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا. جنازے کی تیاری ہونے لگی. جنازہ جس وقت تیار ہو گیا، اس یہودی کے بچے کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا. جب کپڑا ہٹایا گیا تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبوئیں ہی خوشبوئیں بکھر پڑی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یہودی کے بچے کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں گھماؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کسی اور کا جنازہ نہیں بلکہ یہ اس شخص کا جنازہ ہے، اس بچے کا جنازہ ہے جو عشق مصطفیٰ میں دنیا سے گیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں وہ بچہ، وہ یہودی کا بچہ جس کی عمر مبارک ابھی 18 سال نہیں تھی، آج 18 سال کی بات کی جاتی ہے. اس یہودی کے بچے پر کس نے اسلام پیش کیا؟ بلکہ وہ تو حضور کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا، جب جنازہ تیار کیا گیا، مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا، دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ایسے کیوں ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یہودی کے بچے کے جنازے میں آسمان سے اتنی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوا کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس بچے کو لحد میں اتارا اور حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور کافی دیر تک اس کی قبر میں رہے. جب حضور واپس تشریف لائے، اوپر تشریف قبر سے واپس نکلے تو حضور کی پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیری کا سبب پوچھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اسے فرشتوں کی جھرمٹ میں لے جایا جا رہا تھا اس وقت اتنی حوریں تھی جو اس کا استقبال کرنے کے لیے جمع تھی. بس اس منظر کو دیکھنے کے لیے مجھے دیر ہو گئی اور میری پیشانی سے جو پسینہ تھا وہ اس کے چہرے پر گر پڑا. اور حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پسینے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو کبھی مسخ نہیں فرمائے گا. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق میں مبتلا وہ یہودی بچہ جس پر کسی نے اسلام پیش نہیں کیا بلکہ خود حضور کے عشق میں مبتلا ہو کر جب اس دار فانی سے کوچ کی تو دنیا والوں نے، مدینے والوں نے دیکھا کہ وہ تھا تو یہودی، کوئی اس کے پاس عمل نہیں تھا، کوئی اس کے پاس نمازیں نہیں تھی، کوئی اس کے پاس عبادات و ریاضات نہیں تھی، کوئی کتابوں کی پوٹلی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن تھا تو اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ تھا جس نے اس کو اتنا ممتاز کر دیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام و مرتبے میں وہ بڑا ہو گیا. حضور بابا فرید الدین گنج شکر چلی مقام مرتبے میں بڑا ہو گیا. مقام صحابیت اس نے پا دیا. اب مقام صحابیت جب اس نے پایا تو اس کا مقام ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ میسر نہیں. کہ یہ وہ بچے نہیں تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ آج ایسے بل پیش کیے جا رہے ہیں. آج اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سب سازشوں کی جو قوت اور طاقت ان کو مل رہی ہے وہ در حقیقت ہماری کمزوری کی بنا پر مل رہی ہے. وہ ہماری کمزوری کیا ہے؟
آج اگر کوئی شخص کسی کے سامنے برائی کرتا ہے اور وہ شخص کسی تیسرے بندے کی برائی اس سے سنتا رہے تو پھر وہ شخص کیا کہے گا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کے سامنے اگر کسی دوسرے کو تیسرے کو برا بھی کہا جائے تو اس پر چپ تک نہیں رہتی، تو پھر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور پھر اس کا معمول بن جائے گا کہ اسے کوئی نہیں ملے گا، صرف اور صرف ملے گا تو وہی شخص اس کے سامنے وہ برائی کر رہا ہے، وہ مزے لے لے کر اس برائی کو سن رہا ہے۔ اور اگر ایسا شخص ہو کہ اس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے لیکن وہیں پر اسے روک دے کہ جب تک میں اس شخص سے تصدیق نہ کر لوں میں تیرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، تو بتائیے کہ آئندہ پھر اسے ہمت ہوگی برائی کرنے کی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اب اسے معلوم ہے کہ جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے یہ برائی سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو آج ہمارا حال کن لوگوں کی طرح ہو چکا ہے کہ ہم پر ظلم اس طرح سے ڈھائے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں اس طرح سے کی جا رہی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ہی تو بس وہیں تک تو محدود ہے، لیکن حقیقت حال سے بالکل ہم نامرد ہو کر صرف نظر کر کے یہ کہہ کر نہیں گزر سکتے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ تو کام صرف علماء کا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ آج ہمارے ہاتھ، ہمارے تو یہود اور موج کے ہاتھ ہمارے گریبان تک پہنچ چکے ہیں، یہ صرف ہماری کمزوری کی بنا پر ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی پاور ہو، اتنی طاقت ہو، تو کسی بھی مائی کا نام، کسی کو ہمت نہیں کہ وہ ہمارے گریبان پر اسلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے، اسلام کے خلاف نازیبہ حرکات کرے اور اسلام کے خلاف اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی سازشوں میں لگا رہے۔ آج ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہوگا، اور وہ طاقت غصے کی بنا پر نہیں بلکہ ایمانی طاقت کی بات ہے۔ اگر آج ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی طاقت ہے، تو پھر کسی بھی یہودی کو یہ حق کسی بھی صورت میں ہم کسی بھی طرح جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ہم یہود و ہنوس کو جب جواب دے سکتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ان کے کام مسلمان کا لیبل لگا کر رہے ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر رہے ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ آج سندھ اسمبلی میں جو بل پیش کیا جا رہا ہے، اس سندھ کو فتح کرنے والا جو شخص تھا محمد بن قاسم، اس کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اگر اس کی عمر مبارک دیکھی جائے تو 17 سال عمر مبارک تھی، کہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کو فتح کیا۔ آج سندھ اسمبلی کی یہ بات ہوتی ہے، آج یہود و ہنود ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بل پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنی نسلوں کو جگانا ہے، اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ آج یہ وقت ہے اپنی نسلوں میں دین پہنچانے کا، آج یہ وقت ہے اپنی نسلوں میں اسلام کی تعلیمات کا، کہ آج وہ لوگ نہیں آئیں گے اتر کر کہ جب جو بات کرتے تھے تو بات دلوں میں اترتی تھی۔ آج وقت ہے ان کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کا، اور تربیت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم خود بھی اسلام میں پورے داخل ہو جائے اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام میں پورا داخل کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، منافقت کا لبادہ ہٹا کر پورے اسلام میں داخل ہونے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اور جب بھی کوئی سازش کی جائے تو ہمارا دل، ہماری زبان اس بات کی گواہی اور تصدیق کر رہی ہو کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان نہیں۔ جب بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو ہمارے گھر کا بچہ ہمیں ہر وقت اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وقت تیار ہو کر ہمیں ہمارا بچہ اسلام کے لیے قربانی دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو آج تربیت کا وقت ہے۔ بارہا میں اعلان بھی کرتا رہا اور میں ابھی بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کے زیور، دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اب وہ وقت نہیں آئے گا، وہ دور، یہ آنے والا دور بہت برا دور ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں تو ہماری بات سمجھ جائیں، لیکن آپ ایمان کے ساتھ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ فیصلہ کر کے بتائیں۔ اور آپ نے عملی طور پر بھی دیکھا ہوگا کہ جو دینی مدارس میں پڑھنے والا بچہ ہوگا وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی چومے گا، اپنے ماں باپ سے کا
یہ ایک رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریسرچ کے مطابق، اور جو دین سے دور ہوگا شاید ہی ان میں 100 میں سے 5% بھی اگر میں سمجھتا ہوں مل جائے کہ ایسے بچے کہ جن کی تربیت ایسی ہوئی ہو کہ جو اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرتے ہوں، احترام بھی کرتے ہوں، ان کا کہا بھی مانتے ہوں، ان کے ہاتھ بھی چھوتے ہوں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس دین کو اپنی نسلوں میں پہنچانے کی کہ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، ہمارے آقا مولانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے دین کو پہنچایا۔ آج ضرورت ہے اس کی۔ تو آج یہ تغیہ کیا ہے کہ ہم اگر اپنی پاکستان کی اور اسلام کی سلامتی چاہتے ہیں اور اسلام کے لیے پاکستان